جہاں آپ نے کلیدی خطاب کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید مجدہ آپ کا سماعت کرنا ہے، میرے لیے سعادت در سعادت کے اس ادارے کے اندر حاضری اور پھر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مدارس دینیہ یہ تسلسل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اس محمدی یونیورسٹی کا جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد اور تحویل قبلہ کے بعد مسجد نبی شریف کے ایک جانب ایک چبوترا قائم فرمایا جس کو صفا کا نام دیا گیا، اور اس چبوترے کے اندر صفا جس کا نام تھا اور جسے محمدی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر تھے، جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، جو یا تو آزاد کردہ غلام تھے یا مالی طور پر اس قدر مضبوط نہیں تھے کہ وہ اپنے معاملات زندگی کو چلا سکتے، تو انہیں صفا کے اندر نبی علیہ السلام نے ٹھہرایا، جن کی تعداد کم و بیش 70 تک اور زیادہ سے زیادہ 400 تک بھی پہنچی، جو اس محمدی یونیورسٹی میں تربیت پا رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ ادارہ خالصتاً اس نیت سے تھا کہ یہاں ایک تو کفالت ہوگی ان صحابہ کرام کی اور دوسرا دینی تربیت ان کی جائے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم صبح سویرے وادی بطحان یا وادی عقیق میں جاؤ اور 2 کوہان والے 2 اونٹ تمہیں ملیں، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر قطع رحمی کے، بغیر کسی گناہ کے 2 اونٹ تمہیں ملے تو تمہیں یہ پسند ہے؟ تو اصحاب صفا نے عرض کیا کہ حضور بالکل ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات پسند ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ صبح صبح جو بندہ قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے تو گویا 2 اونٹ اللہ نے اسے عطا کر دیے، بلکہ یہ ان 2 اونٹوں سے بھی بہتر ہے قرآن کی 2 آیتیں سیکھنا۔ 3 آیتیں سیکھ لی تو 3 اونٹوں کے حاصل ہونے سے یہ زیادہ بہتر ہے، اور 4 آیتیں قرآن کی اگر وہ سیکھ لے تو یہ 4 اونٹوں کے حاصل ہونے سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آج کے مدارس دینیہ جہاں صحیح العقیدہ علماء دین پڑھاتے ہیں اور دین اسلام کے ساتھ سینوں کو منور کرتے ہیں، یہ اسی صفا یعنی محمدی یونیورسٹی کا تسلسل ہے کہ جہاں اسلام کے وہ شیر تربیت پا رہے ہیں کہ پھر جو دین کا پیغام لے کر کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچتے ہیں اور دین متین کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں تشریف لے گئے اور بازار کے اندر کچھ لوگوں کو آپ نے تجارت میں مصروف دیکھا، اور تجارت میں مصروف دیکھ کر یا کاروبار زندگی میں مصروف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں اپنی اپنی مشغولیت اور مصروفیت میں ہو، وہاں مسجد نبی شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جب وہ صاحب مسجد کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ ذکر کے حلقے قائم ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فکر آخرت کے معاملات کے اندر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو یہاں تو یہ دین کے حلقے قائم ہیں جن میں دین سیکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت یہی ہے، یہ دین، یہ علم نبی علیہ السلام کی وراثت ہے۔ انبیاء اپنی وراثت میں درہم اور دینار، سونا چاندی نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہوتا ہے جس کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ تو وہ جو وراثت جس کی میں نے تم سے بات کی وہ دراہم و دنانیر نہیں تھے، وہ علم ہی تھا، اور وہ یہی
दीनी उलूम थे जो सहाबा किराम आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, इसी की बात मैं कर रहा था कि ये नबी अलैहिस्सलाम की वरासत है जो तकसीम की जा रही है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 1000 आबिद और सूफी दुनिया से चला जाए, इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एक आलिम दीन के दुनिया से जाने से होता है। क्योंकि उस आलिम दीन का जो फैज है, जो उसका फायदा है, वो उसकी अपनी जात तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो अपने इल्म के जरिए और अपनी खिदमत दीनिया के जरिए एक जमाने को रोशन करता है, लोगों की इस्लाह करता है। और फिर फरमाया, हजरत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम दिमश्क के अंदर शाम की जामे मस्जिद के अंदर हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर थे कि एक आदमी आया, उसने आपसे सवाल किया कि मैं मदीना तैयबा से एक हदीस सुनने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं था, मैं सिर्फ दीन सीखने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के एक फरमान सुनने के लिए, एक हदीस सुनने के लिए आया हूं, तो आप वो हदीस, वो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुझे सुनाए। आपने फरमाया पहले तुम ये बताओ कोई और गर्ज तो कोई तिजारती मामला तो नहीं है जिसके लिए शाम आए? कहा नहीं, मैं सिर्फ खालिसतन दीन सीखने के लिए आया, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनने के लिए आया। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया पहली बात यह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म सीखने के लिए किसी रास्ते में चला, जिसने सफर किया दीन सीखने के लिए, आज ये मदारिस दीनिया के तुलबा, कोई किस शहर से यहाँ आया, कोई किस शहर से यहाँ सफर करके आया, अपने घर बार को छोड़ा और घर की सहूलतों को छोड़कर सऊबतों को बर्दाश्त किया। तो फरमाया कि जो दीन सीखने के लिए किसी रास्ते में चला, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और फिर फरमाया जो दीन की तलाश में निकला, दीन सीखने के लिए किसी रास्ते में निकला, फरिश्ते उसके लिए अपने परों को झुका देते हैं। तीसरी बात फरमाया जो दीन सीखने के लिए किसी रास्ते में निकलता है, दीन की तलब के अंदर दीन का मतलाशी बनकर, आसमान और जमीन की हर मखलूक यहां तक कि समुंदर की मछलियां उसके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। और जो दीन सीखने के लिए किसी रास्ते में चला, फरमाया अल्लाह करीम जब उसका सीना दीन के नूर से मुनव्वर कर देता है, तो उस आलिम की फजीलत आबिद पर, सूफी पर इस तरह होती है जिस तरह चांद की फजीलत सितारों पर होती है, इस तरह आलिम की फजीलत फकत सूफी पर या फकत आबिद पर होती है, जिस तरह चांद की फजीलत सितारों पर होती है। और 5वीं बात फरमाइए, ये जो उलमा होते हैं ये दीन के वारिस हैं, लेकिन उसके साथ ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अपनी वरासत के अंदर दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते, इल्म छोड़ते हैं। जिसके वारिस उलमा होते हैं, तो जिसने जितना ज्यादा दीन सीखा, गोया उसने अंबिया की वरासत से उतना ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया। इसलिए फरमाया कि जो आलिम दीन है, वो आलिम दीन, उसके इल्म का फायदा उसकी जात तक महदूद नहीं है, वो उसके इल्म का फायदा आगे एक जहान मुनव्वर होता है। और फिर आलिम दीन का ये कमाल होता है कि शैतान उसे बहका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता। सूफी के लिए भी ये शर्त है कि जाहिल सूफी किसी भी वक्त खुद भी बहक जाएगा, गुमराह होगा, लोगों को भी गुमराह करेगा, लेकिन जो आलिम सूफी होगा वो कभी बहकेगा नहीं, गुमराह नहीं होगा। जब वो राह राज पर, सिराते मुस्तकीम पर रहेगा, तो जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके फॉलोवर हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, वो राह राज पर रहेंगे। अगर सूफी आलिम होगा, इल्म से उसका ताल्लुक होगा। और इस बात को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह किया। आपने फरमाया वो शैतान जिस वक्त इब्लीस अपने चेलों को इकट्ठा करता है और एक एक से पूछता है कि आज तूने क्या किया, तो एक कहता है मैंने फुलां को गुमराह किया, फुलां को बहकाया, फुलां को राह रास्त से हटा दिया। तो एक शैतान इब्लीस का एक चेला कहता है कि मैंने आज एक तालिब इल्म को मदरसे जाने से रोका। उसके जहन में ये बात डाल दी कि वो कोई बहाना लगा दे, मदरसे न जाए, मदरसे से छुट्टी कर ले, और मदरसे से वो छुट्टी करके ताकि वो इल्म से उसका जो रास्ता है वो मसदूद कर दिया जाए। आज वो दीन न पढ़े, वो इल्म न सीखे,
تو وہ ابلیس شیطان اپنے اس چیلے سے کہتا ہے کام تو اصل میں تو نے کیا ہے، یہ کام تھا کرنے والا جو تو نے کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں؟ فرمائے اس لیے اب وہ چیلے ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام جو اس نے کیا کہ ایک طالب علم کو مدرسے سے روکا، یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر علم نہ ہو تو میرا وار آسانی سے چل جاتا ہے، اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو تم ایک چھوٹی سی شیشی لے کر فقط صوفی جو صرف صوفی ہے، اور وہ نام نہاد صوفی ہے کیونکہ اصل میں صوفی وہی ہوتا ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک جاہل صوفی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، صبح جاؤ اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، اس سے سوال کرو کہ کیا سمندر کا پانی یہ اس شیشی کے اندر آ سکتا ہے؟ تو وہ سوال جب جاہل صوفی سے کیا گیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندر کا پانی چھوٹی سی شیشی میں آ جائے؟ تو ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے اب یہی سوال تم ایک عالم سے کرو، جو عالم صوفی ہے اس سے پوچھو کہ ایک سمندر کا پانی کیا اس شیشی میں آ سکتا ہے؟ جب اس عالم صوفی سے پوچھا گیا وہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں آ سکتا، یہ شیشی کیا ہے؟ رب چاہے تو رب کی قدرت سے کیا بعید ہے، اللہ چاہے تو کروڑوں سمندر، شیشی کیا ہے؟ سوئی کے ناکے جتنے سوراخ سے گزار سکتا ہے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ تو ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے تم نے دیکھا جو فقط صوفی تھا، جاہل تھا، اس کو اللہ کی قدرت کا یقین نہیں تھا اور قدرت کا وہ تصور اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا جو شیشی کیا ہے؟ سوئی کے ناکے جتنے سوراخ سے گزر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کے عالم ہونے کا سب سے بڑا فائدہ جو اس کی ذات کو پہنچتا ہے، شیطان ہزار حربوں کے باوجود عالم دین کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ توجہ حضرات آپ کی، اب چونکہ میرے سامنے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تمام حضرات چونکہ دائیں بائیں ہیں، لیکن آپ سبحان اللہ کہہ کر چلیں، اظہار کریں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور پھر حضرات گرامی قدر، یا لبیک یا رسول اللہ، اور پھر فرمایا کہ رب کا قرب پانے کے لیے عبادات کو ذریعہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ علم سیکھ کر بندہ رب کا جو قرب پاتا ہے وہ عبادات کے ذریعے وہ اسے ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے قریب جلدی قرب پانے کا ایک بڑا ذریعہ علم ہے۔ جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے تو وہ رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو۔ علم سر پر عزتوں کے تاج رکھتا ہے، اور فرمایا جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ آخری سانس تک، آخری لمحے تک، اپنی موت تک وہ علم سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے۔ البیرونی جو ایک مسلمان سائنسدان ہے، ان کے والے سے حضرت یحییٰ بن عیسیٰ کہتے ہیں ان کی نزاع کی کیفیت میں ان کے پاس میں حاضر تھا، انہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ نانی جو ہے، نانی اس کی میراث کیا ہوتی ہے، وراثت کے اندر نانی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ کہتے میں نے ان سے کہا جناب آپ کے وصال کا وقت ہے، نزاع کی کیفیت ہے، اور آپ نانی کی میراث کا حصہ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ میں اس مسئلے سے جاہل دنیا سے چلا جاؤں، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ موت کے وقت بھی میں اس مسئلے کو سیکھ لوں اور دین کی یہ تعلیم حاصل کر لوں؟ تو فرمایا جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ کسی مقام پر جا کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے علم سیکھ لیا ہے، اب اس سے آگے میں کیا سیکھوں گا۔ جو عالم ربانی ہے وہ آخری سانس تک اس کا تعلق علم سیکھنے یا سکھانے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنا سینہ بھی منور کرتا رہتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں آنے والے معتقدین اور مخلصین اور محبین اور جو اس کے تلامذہ ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، ان کا سینہ بھی آخری لمحے تک ان کا سینہ اسلام کے نور سے منور کرتا رہتا ہے۔ اور ایک عالم ربانی کا مقام کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، جو ایک سپاہی تھا لیکن اپنی چالاکیوں سے سپہ سالار بنا،
اور اس نے پہلا حملہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ جاج بن یوسف جس وقت یہ نزا کی کیفیت میں ہے تو یہ اس بیماری میں مبتلا تھا کہ شدید گرمی میں بھی اسے شدید سردی لگتی تھی، اور امام حسن بصری کو اس نے پیغام بھیجا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، آپ میری موت کے لیے دعا کریں کیونکہ میں تکلیف میں ہوں۔ آپ نے فرمایا جاج میں تجھے کہتا تھا ظلم کی داستانیں نہ رقم کر، میں تجھے کہتا تھا گمان تکبر اور غرور چھوڑ دے۔ یہ جاج بن یوسف اس نے حضرت صفوان بن خالد سے اپنے دربار کے اندر انہیں کھڑا کر کے کہا کہ بتاؤ بصرہ کا گورنر کون ہے؟ خود بصرہ کا گورنر تھا، لیکن نفس کی تسکین کے لیے، خود نمائی کے لیے اور نفس کو خوش کرنے کے لیے حضرت صفوان بن خالد سے کہنے لگا آپ بتائیں بصرہ کا گورنر کون ہے؟ گورنر خود تھا، لیکن حضرت صفوان بن خالد نے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کیونکہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بصرہ کا گورنر کون ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ بصرہ کے گورنر امام حسن بصری ہیں۔ تم نہیں ہو بصرہ کے گورنر، امام حسن بصری ہیں۔ اس نے کہا صفوان بن خالد سے آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں بصرہ کا گورنر ہوں اور ایوان اقتدار میں کھڑے ہو کر اور میرے تخت حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بصرہ کے گورنر امام حسن بصری ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ تیرے پاس دنیا ہے، ان کے پاس دین ہے، وہ دنیا کے لیے تیرے محتاج نہیں ہے لیکن تو دین کے لیے ان کا محتاج ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے ان کے دروازے پر جائے گا، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کبھی تیرے دروازے پر نہیں آئیں گے۔ اور پھر جو ادب و احترام میں نے امام حسن بصری کا دیکھا ہے وہ تیرے دربار کے اندر لوگوں کا تیرا ادب کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ جو ادب اور احترام لوگ امام حسن بصری کا کرتے ہیں وہ احترام تیرا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر تیری حکومت سروں پر ہے تو امام حسن بصری وہ عالم ربانی ہے جن کی حکومت اللہ نے لوگوں کے دلوں پر قائم کی ہوئی ہے۔ ایک عالم ربانی کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، مقام کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ اپنے بچوں کو مدارس دینیہ کی طرف اس لیے نہیں لاتے کہ یہ لوگوں کے جنازے پڑھائے گا، نکاح پڑھائے گا، ختم پڑھے گا، کیا کہیں گے لوگ کہ یہ مولوی ہے۔ عالم دین کا مقام کیا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید جو خود ایک علم دوست آدمی تھے، عباسی خلفاء میں سے، بغداد کے دورے پر ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، لونڈی موجود ہے، کنیز موجود ہے، اور انہی دنوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قابل قدر شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بغداد کے دورے پر ہیں۔ توجہ حضرات آپ کی، وہ بھی بغداد کے دورے پر ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بغداد کے ایک نواحی علاقے سے گزرے تو ہارون الرشید اپنے خیمے سے دیکھ رہا تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئی، سواری کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنی ہے۔ عالم ربانی آیا ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنی ہے۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ ہارون الرشید کی لونڈی اور کنیز خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھتی ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہاں؟ یہ عبداللہ ابن مبارک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو پھر سنیے اس لونڈی نے، کنیز نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام سن کر ہارون الرشید سے کہا اصل میں حکومت تیری نہیں، حکومت تو ان کی ہے، اقتدار تو ان کا ہے، کہ جن کی حکومت اور اقتدار کا عالم یہ ہو کہ انہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سپاہی نہیں بھیجنے پڑتے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اعلان نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ جس راستے سے گزرے اس عالم ربانی کا وہ چہرہ جس سے اللہ کا نور چھلکتا ہوا نظر آتا ہے اور جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو حکومت عبداللہ ابن مبارک کی ہے جو دلوں پر ہے، کیونکہ انہوں نے علم سیکھا ہے اور پھر لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کے سینے علم کے نور سے منور کیے ہیں۔ تو حکومت جس کی دل پر ہو اصل حکومت اس کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا عالم ربانی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے کس طرح لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور کس طرح
اپنی اخلاقی تربیت کے ذریعے انہیں دین کی طرف لاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلم شریف کی شرح بھی آپ نے کی، اور آپ کے مزار سے محدثین کہتے ہیں آج بھی خوشبو آتی ہے، اور مستجاب الدعوات تھے آپ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بڑا خوبصورت لباس پہن کر اور بڑی عمدہ ٹوپی اپنے سر پر سجا کر لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ایک چور نے بڑی تیزی سے آپ کے سر پر اس ٹوپی کو چک لیا، اور آپ کے سر سے وہ ٹوپی اتار کر وہ دوڑنے لگا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، اور آپ نے اس کو جا کر روکا، اور روک کر فرمایا کہ میں تجھ سے اپنی یہ ٹوپی واپس لینے کے لیے نہیں آیا، اور نہ تجھے سزا دینے کے لیے آیا ہوں، نہ جھڑکنے کے لیے آیا، میں صرف تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ ٹوپی تو لے جا رہا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں خود بطور ہدیہ تجھے تحفے میں دیتا ہوں، تجھے ہبہ کرتا ہوں، تجھے دیتا ہوں، تو رکھ لے، اور یہ تجھے میں اس لیے دیتا ہوں کہ اگر کل اللہ نے تیری پکڑ کر لی تو میری وجہ سے تجھے شرمسار نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے یہ ٹوپی بطور ہبہ بطور تحفہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، تاکہ کل میری وجہ سے تو شرمندہ نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ تو فرمایا جو ایک عالم ربانی ہے اس کا یہ کردار ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، اور وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کر کے انہیں دین کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو عالم ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، جس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی مقام پر یہ نہیں کہتا کہ مجھے اب استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں تو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا پنڈال کی ترتیب کو چینج کریں۔ ظاہری بات ہے جو خطیب آئے گا وہ یہی خواہش رکھے گا کہ سامنے جو حضرات بیٹھے ہوں وہ سمجھدار ساتھی، بچے ہیں، عقل و شعور کی اتنی پختگی نہیں کہ یہ بات کو آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن جو حضرات سن رہے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف فرمائیں کہ جو عالم ہوتا ہے وہ عالم کسی مقام پر یہ نہیں کہتا کہ میرا تعلق اب کتاب سے، میں بے نیاز ہو گیا، مجھے کتاب کی ضرورت نہیں ہے، معلم کی ضرورت نہیں ہے، استاد کی، مربی کی یا شیخ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنا دین سیکھ لیا کہ اب مجھے کسی استاد، مربی اور معلم کی ضرورت نہیں۔ میں اردو کی کتابیں کھول کر، حدیث کے تراجم کھول کر غلط تشریحات کرتا رہوں، اور اس کے غلط تعویلات کر کے، غلط معنی بیان کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں، میں عقل کھول لوں؟ میں خود معلم ہوں، مجھے کسی معلم کی ضرورت نہیں، استاد کی ضرورت نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کتاب کے صفوں کی بجائے اگر استاد کی زبان اور سینے سے حاصل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر استاد کو چھوڑ کر اگر بندہ یہ کہے کہ میں کتابوں سے دین خود حاصل کر لوں گا، وہ اردو کے تراجم جو بازار سے مل جاتے ہیں، کسی کا ترجمہ خرید لیا یا قرآن مجید کا کسی کا بھی ترجمہ خرید کر پڑھ کر اس کا غلط مفہوم ذہن میں قائم کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، اور یہ تصور کیا کہ میں عقل کل ہوں، مجھے کسی معلم اور استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج لوگ سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو بھی بیٹھا ہے، چونکہ یہ دین بیان کر رہا ہے لہٰذا یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اور یہ آسان دین بیان کر رہا ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا وار یہ ہے گمراہی کا کہ جو اپنے آپ کو آج نام نہاد معلم کہتا ہے، وہ پہلا جملہ یہ بولتا ہے مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، آؤ میں تمہیں آسان دین بتاتا ہوں، تم نماز اس طرح پڑھو، تم نماز اس طرح پڑھو، کسی طرح بھی پڑھو، ہو جائے گی، میں تمہیں آسان دین بتاتا ہوں۔ معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ اس کو کھول لو، دین سیکھنا شروع کر دو۔ امام مالک کہتے ہیں نہیں، دین اگر کتاب کے صفحات کی بجائے کتاب بھی پڑھنی ہے تو استاد سے، اور کتاب بھی استاد کی زبان سے سنو، اور اس کے سینے سے علم کا جو نور تمہارے سینے میں منتقل ہوگا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ معلم کون ہے، استاد کون ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں، حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام مالک کے استاد ہیں، مجھے توجہ آپ کی چاہیے، علماء میری اصلاح فرمائیں گے اس بات پر، کہتے ہیں میں نے ان کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا لیکن میں نے ان سے حدیث نہیں لی، دوسری مرتبہ پھر حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، نہیں حدیث لی میں نے ان سے، تیسری مرتبہ پھر حدیث بیان کرتے ہوئے سنا،
नारे तकबीर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अहबाब खड़े तो हो ही गए हैं, ये बड़े अहबाब थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बच्चे थोड़ा सा पीछे चले जाओ ताकि ज़रा पंडाल की जो तरतीब है ज़रा बेहतर हो जाए। और हज़रत अपने खिताब के आखिरी जो है वो जुमलों पर हैं तो उनका भी आपको खिताब सुनाने का मकसद पूरा हो जाए। छोटे बच्चे ज़रा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं और बड़े अहबाब आगे आ जाएं। अभी खिताब के दौरान हमारे स्टेज की ज़ीनत बने शमशीर आला हज़रत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहिब, दिल की अथाह गहराइयों से मुफ्ती साहब और जामिया के तमाम असातिज़ा की तरफ से उन्हें अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और खिताब के दौरान बाकी उलमा भी मोहतरम हज़रत अलामा मौलाना मंजूर नज़र कंजुल उलमा हज़रत अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तला अहसन जलाली साहब तशरीफ़ लाए। हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद जावेद सियालवी साहब तशरीफ़ लाए और हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। और तमाम उलमा को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा पेश करता हूँ और हज़रत से मुल्तमस है कि अपना खिताब जारी फरमाएं। तवज्जो हज़रात, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अय्यूब सख्तियानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको हदीस बयान करते हुए देखा, लेकिन हदीस नहीं ली उनसे। दूसरी मरतबा फिर मैंने उन्हें देखा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहे हैं लेकिन हदीस नहीं ली। तीसरी मरतबा जब वो हदीस बयान कर रहे थे तो मैंने उनसे वो हदीस सुनी और रिवायत की वजह सुनिएगा क्यों, पहली दो मरतबा क्यों नहीं ली। कहते हैं जब तीसरी मरतबा मैंने उन्हें देखा तो वो उस वक्त जमजम का जो कुआं है उसके करीब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा काला रसूलुल्लाह, इतने लफ्ज कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। नबी अलैहिस्सलाम की याद के अंदर अकीदत में, मोहब्बत में, इश्क में उनकी हिचकी बन गई। जब वो रोए और उनकी वारफ्तगी का ये आलम मैंने देखा तो इमाम मालिक कहते हैं मेरे दिल ने कहा यहां फकत इल्म नहीं है, इल्म के साथ इश्क की तरी भी है। यहां से फैज हासिल करना चाहिए क्योंकि जहां फकत इल्म हो, इल्म के साथ एहतराम, अकीदत और इश्क ना हो, फरमाया वहां का जो फैज है वो फायदा मंद नहीं होता। इमाम मालिक कहते हैं जब मैंने हजरत अय्यूब को देखा कि वो रोए हैं और उनकी मोहब्बत रसूल में ये कैफियत हैं तो मेरे दिल ने कहा कि इनकी ये वारफ्तगी, ये अकीदत और ये एहतराम तकाजा करती है, इनसे दीन सीखना चाहिए क्योंकि सिर्फ ये दीन नहीं सिखाएंगे, ये अदब भी सिखाएंगे, ये नबी अलैहिस्सलाम के एहतराम भी सिखाएंगे, अकीदत और मोहब्बत भी सिखाएंगे और उस अकीदत एहतराम के सलीके और करीने भी बताएंगे। और यही इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो आलिम होता है उसका वकार ये होता है कि वो कभी किसी दुनियादार के दरवाजे पर ना जाए। हजरत हम्माद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया बादशाह वक्त ने उन्हें पैगाम भेजा कि मैंने एक मसला पूछना है, अब दरबार में आ जाएं। आपने फरमाया मसला तूने पूछना है, तू आ, मुझे क्या जरूरत है तेरे पास आने, तूने दीन सीखना है ना, तेरे पास दुनिया है, मैं तेरी दुनिया का मोहताज नहीं, तू दीन का मोहताज है, दीन मेरे पास है, तू मेरे पास आएगा, लिहाजा तू मेरे पास आ। जब वो आया घुटने टेक कर आपके सामने बैठा और उसने हजरत हम्माद से कहा कि आप ये बताएं कि मैं आपके सामने बैठा तो एक अजीब रोब और हैबत मुझ पर तारी हो गई, ये क्या मसला है। आपने फरमाया कि हमारे असातिज़ा ने हमें बताया था कि सिर्फ अल्लाह से डरना, जो बंदा रब से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता, जो रब से नहीं डरता वो फिर वो उससे भी डरता है जिससे नहीं डरना।
پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. تو ہم چونکہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, پھر کسی سے نہیں ڈرتے, چاہے کوئی حاکم وقت بھی ہو. اس کے بعد اس حاکم وقت نے حضرت حماد کو کچھ رقم دی, آپ قبول فرمائیں. فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. آپ قبول کر لیں. فرمایا یہ لوگوں کا ٹیکس وصول کر کے مجھے دینے کے لیے لائے ہو, مجھے حاجت نہیں ہے. کہا چلے آپ فقراء میں تقسیم کر دیں. فرمایا یہ بوجھ کیوں اٹھاؤں, کوئی کہے گا مجھے زیادہ دیا, کوئی کہے گا کم دیا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تم خود تقسیم کر دو. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے وقار کا خیال کرتا ہے. اور آخری بات جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, وہ بڑی اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں ان علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا یہ دیکھ لینا کہ دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو. کیا ہر اردو کی کتاب پڑھنے والا, اردو تراجم سامنے رکھ کر تبلیغ کرنے والا, معلم اور مبلغ کہلانے والا, کیا وہ صحیح دین تمہیں سکھا رہا ہے؟ فرمایا بازار جا کر خربوزہ لینا ہو تو 10 خربوزے سونگ کر ایک تم اس میں سے چنتے ہو, تو دین اتنا لاوارث ہے کہ جو کتاب کھول کر بیٹھ جائے اسی سے سیکھنا شروع کر دے. دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اپنی من مانی تعویلات کو, تشریحات کو دین کا نام دے کر پیش کرتا رہے اور ہم اس سے وصول کرتے رہے. پر میں ایسا نہیں ہوگا. پہلے یہ دیکھ لینا دین کس سے سیکھ رہے ہو. کیا اس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت, احترام اور عقیدت ہے؟ کیونکہ اگر ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے دین سیکھو گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ وہ یا تمہیں رافضی بنائے گا, یا خارجی بنائے گا, یا ناسبی بنائے گا, یا تفضیلیہ بنائے گا. دین سیکھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا کہ اس کی تعلیمات کے اندر سے تمہیں وہ اہل سنت کی جو شاہراہ ہے وہ نظر آ رہی ہے یا نہیں. اہل سنت کی تعلیمات کی وہ مہک اور خوشبو اس کی تعلیمات میں موجود ہے یا نہیں. دین لاوارث نہیں ہے کہ ہر ایک سے سیکھا جائے. فرمایا دین کسی صحیح العقیدہ معلم سے سیکھنا, وہ تب تمہارے سینے کو علم کے نور سے منور کرے گا. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ تم کسی مقام پر اپنے استاد سے, یہ طلباء کے لیے بحیثیت ایک طالب علم عرض کر رہا ہوں, کسی مقام پر یہ نہ کہنا کہ مجھے اپنے استاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء ہیں, خود علماء ہیں, سینئر علماء ہیں, لیکن اپنے شیخ, اپنے مربی, اپنے معلم حضرت کنز العلماء زیدہ مجدہ حافظہ اللہ, اللہ ان کریم ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے, سلامتی کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت احترام کا عالم دیکھیے. فرمایا کسی مقام پر یہ نہ کہنا کہ مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو یوسف کی عادت کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا جلدی ٹھیک ہو جائیں, آپ نے دین کا کام بھی کرنا ہے, تدریس کرنی ہے, دین پڑھانا ہے. جس سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دین سیکھ کر جہاں پہنچنا چاہیے تھا پہنچ گیا, مجھے اب ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. جب امام صاحب نے اس بات کو محسوس کیا, آپ توجہ فرمائیں گے بالخصوص میرے طالب علم دوست, جب اس بات کو امام صاحب نے محسوس کیا, آپ نے ایک آدمی کو مسئلہ دے کر بھیجا کہ یہ امام ابو یوسف سے پوچھو. مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا ایک بندہ کپڑے دھلوانے کے لیے لانڈری پر لے گیا کپڑے دھونے والے کے پاس, اور جب واپسی کا وقت آیا تو اس کپڑے دھونے والے نے کہا کہ کپڑے تو گم ہو گئے. کچھ عرصے بعد اس نے کہا جناب کپڑے مل گئے. تو اب وہ جس کے کپڑے تھے اسے قیمت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ امام ابو یوسف کہیں دینی چاہیے تو تم کہنا مسئلہ یہ نہیں ہے, کہیں نہیں دینی چاہیے تو پھر کہنا مسئلہ یہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی تفصیل ہے, مختلف صورتوں میں مختلف جواب ہے. لہٰذا یہ مسئلہ تم ان سے پوچھو جا کر. یعنی یہ ایک پہیلی تھی, سوال تھا جو امام ابو یوسف سے پوچھا گیا. جب آپ نے کہا کہ دینے چاہیے تو انہوں نے کہا امام صاحب تو کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے قیمت. اگر وہ کہیں نہیں دینی چاہیے تو تم کہنا امام صاحب کہتے ہیں دینی چاہیے. امام ابو یوسف کو بھی چونکہ فراست تھی, ذہانت اور تدبر تھی, تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں معذرت کے لیے حاضر ہوئے. امام صاحب نے ایک جملہ بولا, اسی پر میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو یوسف انگور سے پہلے کشمش بننے کی کوشش نہ کرو, پہلے استاد کے دامن سے وابستہ ہو کر دین مکمل سیکھ لو, سینہ تمہارا منور ہو جائے. پھر جس مقام پر پہنچو گے وہاں بھی تم استاد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, اپنے شیخ, مربی اور معلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اللہ کریم ہمیں صحیح العقیدہ رکھے, سنی جئیں, سنی مریں, سنی اٹھیں, اور قیامت میں سنیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو, کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, وما علینا الا البلاغ.
لبیک